جب سے سابق وزیراعظم عمران خان کے بچوں کی پاکستان آمد کی خبریں آنے شروع ہوئی ہیں، عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کردار کشی کی مہم شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان کے بچے پاکستان آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ الگ سے ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ صرف خبروں کی حد تک ہم نے سنا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ شاہین بھائی صاحب جو سابق گروپ ایڈیٹر ہے دی نیوز کے اور بڑے عرصے تک پاکستان میں صحافت کرتے رہے اور بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اس کی تفصیلات دی تھی کہ عمران خان کے بچے کیسے کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات کریں گے کہ ان کی آمد کے بعد یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی موروثی سیاست شروع ہو گئی ہے عمران خان کی، جس کے وہ خلاف تھے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی تحریک کہاں سے شروع کی ہے اور اس کے کیا اب تک کی پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ میں ہوں محبوب رحمٰن تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ عمران خان کے بچے قاسم خان سلمان خان پاکستان آئیں گے یا نہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ گرچہ سینئر صحافی شاہین بھائی کے ٹویٹ کے بعد اور مختلف میڈیا کے تبصروں کے بعد اس پہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، تحریک کو لیڈ کریں گے، عمران خان سے ملیں گے، وہ کسی بیرونی غیر ملکی میڈیا کے ساتھ اور مختلف مبصرین کے ساتھ پاکستان آئیں گے، یہ مختلف چمگوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی بات ابھی کنفرم نہیں ہے۔ ابھی تک یہ قیاس رائیاں ہیں، لیکن قیاس رائیوں پہ ہی یہاں رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس پہ جہاں ایک ٹویٹ آیا تھا اس کا جمائمہ خان کا، انہوں نے اس بات کی تصدیق تو نہیں کی تھی کہ ان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جب سے یہ خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں تو پاکستان میں حکومت نے وہاں انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کی بات کر دی ہے۔ اور یہ جو بات ہوئی تھی، انہوں نے اس حوالے سے مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کی اس بات کو کوٹ کیا تھا جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ جو وہ ان کے خلاف بھی جب وہ سیاست کریں گے تو ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی ہوگی جیسے پی ٹی آئی والوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اب طرح طرح کی اس پہ کیا سرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس بات کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ جو عمران خان کے بچے ہیں وہ ڈوئل سٹیزن ہیں یا نہیں۔ اگر وہ پاکستان کے شہریت ہے ان کے پاس تو پھر تو وہ سیاست بھی کر سکتے ہیں، وہ ریلیاں بھی کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جہاں تک یہ بات ہے آگے کی کہ وہ ڈوئل ہیں کہ نہیں۔ اگر ان کے پاس صرف برٹش شہریت ہے اور وہ پاکستان آ رہے ہیں تو پھر بھی اپنے والد کے ساتھ تو پھر بھی مل سکتے ہیں۔ وہ اگر سیاست اس طرح کی سیاست کی اجازت نہیں ہو سکتی یا اس طرح قانونی وائلیشن پہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو بالکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے والد سے مل سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابطہ انہیں اپنے والد سے روکنے سے نہیں روک سکتا، یا ان کے والد کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائیاں ہو رہی ہیں، انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں جن کا انہوں نے اظہار گزشتہ مئی کو ایک انٹرویو میں بھی دیا تھا، اور انہوں نے اس کا کہا تھا کہ عمران خان کے جو ان کی جیل میں جو سختی ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا تھا، ان کے جو ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عمران خان کی جو جیل کی مروجہ سہولت جو انہیں ملنی چاہیے وہ بھی نہیں دی جا رہی، ان پہ انہوں نے بات کی تھی۔ لیکن اس انٹرویو میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے قاسم خان نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ جو ان کے والد نے انہیں بتایا تھا کہ جب انسان اصول پہ اور سچ پہ چلتا ہے تو اس کو اس اصول اور سچ کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو قاسم خان کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب اگر چل رہے ہیں سچ اور اصول پہ تو ظاہر انہیں ان کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اس انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ یہ جب وہ انٹرویو دے رہے ہیں تو اس کی بھی انہوں نے والد سے اجازت لی ہے، تو وہ یہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں والد کی اجازت سے، مطلب کہ اس سے پہلے تک وہ کئی میڈیا سرگرمیاں یا اس اپنے والد کی کسی قید کے حوالے سے کوئی اگر سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھے یا سرگرمیاں نہیں کر رہے تھے، ان کی والد کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ اب ممکن ہے انہیں اجازت مل گئی ہو، لیکن پاکستان آنے کے حوالے سے اب بھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں یا میں تجزیہ کر سکتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں۔ وہ ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں، خاص کر جب پاکستان تحریک انصاف
کہ وہ لوگ جو اب مقدمات کا تو سامنا کرتے ہیں، لیکن خواہ وہ خیبر پختونخوا حکومت میں ہے یا قومی اسمبلی میں بیٹھے پنجاب اسمبلی میں، تو کسی حد تک ہم نے دیکھا ہے وہ لوگ ایکٹیو ہیں، پنجاب اسمبلی کے اراکین اسمبلی اور وہ لوگ تقریباً ایکٹیو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی اور جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی قیادت موجود ہے، اس نے ابھی تک وہ سرگرمی نہیں دکھائی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ عمران خان کی طرف سے تحریک شروع کرنے کی بات کے باوجود کہ 5 اگست سے تحریک کا باضابطہ آغاز ہونے والا ہے، اعلان کر دیا تھا۔ علیمہ خان نے عمران خان سے اس کی بہنوں کی ملاقات کے بعد اس کا اعلان کیا تھا کہ عمران خان نے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی کچھ ہلچل تو گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ ماحول نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے، جو پی ٹی آئی کا خاصہ ہے۔ اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جنید اکبر کے صوبائی صدر بننے کے بعد بڑی باتیں کی گئی تھیں، بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اب جنید اکبر آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جنید اکبر نے تو بالکل ہی آ کے اس کو گو سلو کر دیا۔ ان کے آنے کے بعد صوبائی قیادت نے وہاں بالکل ہی کوئی اس طرح کی کارکردگی دکھائی جس کی توقع کی جا رہی تھی، اور جہاں بھی جو سیاسی قیادت ہے اس کی غیر فعال نظر آتی ہے، ابھی تک کوئی تحریک نہیں نظر آئی۔ حالانکہ یہ اس صورتحال میں یہ ایسا ہو رہا ہے جب پاکستان کی اکثریت عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے منتخب نمائندے، ان کی قیادت، جو سیاسی قیادت ہے، سڑکوں پہ نکلے، عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرے، جو سیاسی راستہ اس کو تلاش کیا جائے۔ لیکن ابھی تک جو پی ٹی آئی کی گراؤنڈ پہ قیادت ہے وہ ناکام رہی ہے، اس پہ کمپرومائزڈ ہونے کے بھی الزامات لگے ہیں، اور جو اس کا اظہار سامنے نظر بھی آ رہا ہے ابھی تک، کیونکہ وہ ابھی تک وہ ماجرائی وہ ایکٹیویزم نظر نہیں آیا۔ جب یہاں پی ٹی آئی اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، تو علیمہ خان کی طرف سے عمران خان کے بیٹوں کے پاکستان آ کر ان سے ملنے یا وہ اس تحریک کے حصہ بننے کی بات کے بعد پی ٹی آئی میں ایک نئی جان پڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی والے بھی اب اس پہ زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایکٹیو ہونے سے زیادہ جو حکومتی لوگ ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں اس کی کھلبلی مچ گئی ہے، اور اس کا اظہار آپ کو بالکل نظر آئے گا۔ وہ جو حکومت کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں وہ بالکل ایکٹیو کر دیے گئے ہیں۔ وہ جمائمہ خان کے حوالے سے، ان کی کردار کشی کے حوالے سے کھل کے کردار کشی کی جا رہی ہے۔ وہ جو بات کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ مختلف ناموں کی کردار کشی ہوتی ہے، خاص کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا حکومت کے حوالے سے، ان کے خلاف پی کے ایکٹ کی بھی بات ہوتی تھی، لیکن جب ان کا اپنا ضرورت پڑ جائے تو پھر پی کے ایکٹ بھی کہیں چلا جاتا ہے، کوئی پابندیاں بھی چلی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو جمائمہ خان اور ان کے بچوں کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے وہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ وہ اس پریشر کو زائل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ میڈیا جو ٹی وی چینلز کے مختلف میڈیا ٹاکس میں اور سیاسی گفتگو میں حکومتی ارکان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان تو موروثی سیاست کے خلاف تھا، تو اس کے بچے کیسے آ سکتے ہیں، وہ کیسے سیاست کر سکتے ہیں آ کے۔ بات اگر اس حوالے سے دیکھی جائے تو عمران خان کے بچے سیاست تو کرنے آ نہیں رہے، وہ تو اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں، اپنے باپ کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اگر ٹرمپ سے اپیل کر رہے ہیں، وہ اگر انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کر رہے ہیں، وہ ان ممالک میں جہاں جمہوریت کی بالادستی ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کردار ادا کریں، کیونکہ عمران خان جمہوریت کی بالادستی کے لیے ایک اصولی موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر اسے سیاست تو نہیں کہہ سکتے۔ سیاست تو تب ہوگی جب عمران خان کے بیٹے یہاں کے الیکشن لڑیں گے، عمران خان کے بچوں کی یہاں پاکستان تحریک انصاف میں کوئی عہدہ مل جائے گا، ان کو یہاں سیاست بیٹھ کے کرنا شروع ہو جائیں گے، اسے ہم کہیں گے یہ موروثی سیاست واقعہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک 2 بچے جو برٹش نیشنل ہیں، اب ان کے بارے میں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ڈوئل نیشنل ہیں یا نہیں، لیکن برٹش نیشنل تو ہیں۔ اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں، اپنے والد کی قید کے دوران ان سے ملنے آ رہے ہیں یا ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ لوگ جو ویسے ہی خوفزدہ ہیں پی ٹی آئی سے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مار کے غیر قانونی انتقامی کارروائیاں کر کے مقدمات قائم کر کے ہر طرح کے حربے آزما کے تقریباً پی ٹی آئی کو دباؤ کا شکار کر دیا تھا۔ ایسے میں جب انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے بچے آئیں گے یا اس میں کوئی کردار ادا کرنا شروع کریں گے تو یہ پی ٹی آئی میں ایک نئی روح بھونک دیں گے، تو وہ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوگی
تو پھر وہ کیا کریں گے، کیونکہ یہاں انہیں پہلے طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ عدلیہ پہ فیصلے تو گرچہ پی ٹی آئی کے خلاف آ رہے ہیں، لیکن ملک بھر میں اور دنیا بھر میں عدلیہ کے کردار کو سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جب یہ باتیں چل رہی ہیں، 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور صدر مملکت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ مزید کوئی مضبوط کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے، اس کی خبریں چل رہی ہیں، اس کی تصدیق ابھی تک کوئی تردید نہیں ہوئی، گرچہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن اس حکومت کی تردید کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جس کو پیپر ورک میں اس طرح لکھا رکھا ہو کہ یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ اس طرح کابینہ ہوگی، اور ان کی جب فیصلے آ جائیں اور کابینہ نے منظوری دینے ہوں تو اس حکومت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اگر اس کی تردید آ جاتی ہے کہ 27ویں ترمیم کوئی نہیں ہے، یا اس طرح فیلڈ مارشل کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے مزید آگے پارلیمنٹ میں جا کے یا ایوان صدر میں، تو وہ اس کو مؤثر سمجھا جائے گا، وہی اہمیت اختیار کر سکتی ہے، وہی اہمیت کی عمل ہوگی۔ لیکن اگر یہ وزیر اعظم، صدر یا یہاں سے حکومتی ترجمان کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کی بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا کردار سب کے سامنے ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، کیا فیصلے ہیں، وہ ساری قوم جانتی ہے۔ اب اگر کوئی حلقہ، میڈیا کا کوئی حلقہ، کوئی صحافی، چند دوست اگر ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کو ساری اس کے باوجود کہ وہ کٹھ پتلیاں بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ جب مفادات کی بات آ جاتی ہے تو پھر اسی طرح کی سیاست ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب تک جو خود ووٹ کو عزت دو اور اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کتنا سخت موقف رکھتے تھے، وہ اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کنارے ہو گئے ہیں، سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں، تو یا بیٹھ گئے یا ان کو بٹھا دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے سچویشن میں اب شہباز شریف صاحب یا باقی آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب، وہ سندھ میں ان کے کیا مجبوریاں ہیں، یہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ مختلف صورتحال ہے۔ کہ ایسے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ عمران خان اگر اس موقع پہ باہر آ جاتے ہیں، عدالتیں انہیں آزاد کر دیتی ہیں، انہیں رہائی مل جاتی ہے، تو عمران خان باہر آ جاتے ہیں، تو اس سیاسی جماعتوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی جو خصوص نشستیں عدالتی حکم پہ بانٹتی پھر رہی ہیں، اس سے اکثریت حاصل کر کے کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی دنیا نہیں مانتی، پاکستان کے عوام نہیں مانتے آپ کو، آپ ڈنڈے کے زور پہ کب تک اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب اس بیس کو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا رخ اختیار کرتی ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں یا نہیں آتے۔ میں اس بات پہ ایک مرتبہ پھر یہ بات دہراؤں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں آ کے یہاں جو برٹش نیشنل ہیں یہاں آئیں گے، وہ انتقامی کاروائیاں ہوں گی، لیکن اگر شاہین صبحی صاحب کی بات مان لی جائے کہ وہ وہاں جائیں گے، وہ ٹرمپ انتظامیہ کے لوگوں سے ملیں گے، کانگریس مین سینیٹرز سے ملیں گے، وہ انسانی حقوق کے ممبران سے ملیں گے، اگر ان کی پیشن گوئی کے مطابق مان لیا جائے، شاہین صبحی صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ پاکستان آ جائے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی امتحان ہوگا ان کو روکنا اور ان کو یہاں حقیقت جاننے سے روڑے اٹکانا، کیونکہ وہ تو پھر اپنے قانون کے مطابق مل بھی سکتے ہیں عمران خان سے، ان سے جا کے حقیقت معلوم کر سکتے ہیں، جو انسانی حقوق کی یہاں خلاف ورزیاں ہوگی وہ خود بھی دے سکتے ہیں، اور یہاں سے وہ لائیو جب اس طرح پہ بات کریں گے تو دنیا بھی دیکھے گی۔ یہ ایک اور طرح کا سیناریو ہے اگر بن گیا تو۔ اگر یہ وہاں سے دباؤ بڑھاتے ہیں تو وہ بھی کم نہیں ہوگا، وہاں سے عمران خان کے بیٹے اگر میڈیا پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کی آواز تو ظاہر ہے اب پاکستان کا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ تو نہیں دبا سکتی، وہ تو اس طرح بولیں گے۔ اب ایک انٹرویو سے ہی اتنا دل کا مچکا ہے جو ان کے بیٹوں نے دیا تھا، اب اگر امریکہ کے دورے پہ چلے جاتے ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی مؤثر ثابت ہوگا۔ لیکن اس سارے کے باوجود میں ایک بات آپ کو پھر کہوں کہ ان کی والدہ جمائمہ خان نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، ان کے والد نے براہ راست اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ جب ماں باپ اس کی تصدیق نہیں کر رہے تو تب تک میڈیا کی باتوں پہ یقین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ بات سچ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے جو کردار وہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ ادا کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔